کے ہاتھ تجھے بغیر داد والے کے ہماری لاج کسی کے مصیبتیں ٹال دینا کا کس کا غوث اعظم کا مصیبتیں ٹال دینا کا کس کا غوث اعظم کا میرے پیارے مسلمانوں بولتے رہو اگر نظر کرم ہو گئی غوث پاک کی تو ہمارا بیڑا نظر کرم ہو گئی اور واقعی میں ہمارا ایمان ہے غوث پاک اپنے مریدوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں غوث پاک جب پوری دنیا کو ایسے دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا یقین ہے غوث پاک ہم سب کو یہاں بیٹھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ غوث پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لیے محبت سے بولتے رہے خدا کے فضل سے غم پہ ایسا آیا غوث اعظم کا اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تو لکھ دینا کفن پر نام یعنی غوث پاک سے محبت کرنے والا کیا کہتا ہے تو لکھ دینا کفن پر نام غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام غوث اعظم کا خدا کے فضل سے غم پہ ایسا آیا غوث اعظم کا واپس سے بولے سبحان اللہ کتنا پیارا شعر ہے کہ فرشتے روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے بروز محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا غوث پاک سے محبت کرنے والا جب فرشتے اس کو جنت میں جانے سے روکیں گے تو وہ کہے گا شاعر نے اپنے شعر میں یہی کہا ہے فرشتے روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے فرشتے روکتے کیوں ہو فرشتے روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پہ ایسا آیا غوث اعظم کا اور باقی میں
میرے پیارے مسلمانوں غوث کیا کرو، اگر بیماری میں مبتلا ہو 11ویں کیا کرو، اگر اولاد نہ ہو تو 11ویں کیا کرو، اگر کاروبار نہ چلے تو 11ویں کیا کرو، کیونکہ بڑے پیر بیان فرماتے ہیں ارے جس گھر میں میرا نام لیا جاتا ہے، جس گھر میں میرا ذکر کیا جاتا ہے، غوث پاک کے نام کی وہ برکت ہے، ارے جس گھر میں غوث پاک کا نام لے لیا جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، وہاں سے خطائیں دور ہو جاتی ہیں، جہاں غوث پاک کا نام لے لیا جائے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سجائی جاتی ہے جس گھر میں محفل غوث اعظم کی، سجائی جاتی ہے جس گھر سجائی جاتی ہے جس گھر میں محفل غوث اعظم کی، تو یقیناً ہوتا ہے اس گھر میں آنا غوث اعظم کا، یقیناً ہوتا ہے اس گھر میں آنا غوث اعظم کا۔ واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں جہاں غوث پاک کا ذکر ہو وہاں غوث پاک تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور یہاں غوث پاک کی محفل تو اتنی پیاری محفل ہے، جہاں غوث پاک کا ذکر ہو وہاں اللہ کے رسول بھی تشریف لاتے ہیں۔ دیکھیے ایک مرتبہ غوث پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، غوث پاک منبر پر بیٹھ کر جیسے کہ ہم تقریر کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، غوث پاک کی شان تو بڑی نرالی ہے، یعنی ایک میرے پیارے مسلمانوں غوث پاک منبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے کیا ہوا آپ اچانک سے کھڑے ہو گئے، کچھ لوگوں نے دیکھا غوث پاک اچانک کھڑے ہو گئے، معاملہ کیا ہے، کچھ لوگوں کی نظر پڑی تو دیکھتے ہیں ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا سو رہا ہے، لوگ سمجھ گئے غوث پاک اسے مارنے آ رہے ہیں، غوث پاک اسے اٹھانے آ رہے ہیں، غوث پاک اسے جگانے آ رہے ہیں، غوث پاک اپنے منبر سے اترے ہیں، اترنے کے بعد اس شخص کے پاس میں پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد غوث پاک نے اسے جگایا نہیں، غوث پاک نے اسے اٹھایا نہیں، غوث پاک نے اس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ غوث پاک اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک کی یہ محفل ہے، غوث پاک اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ عجیب معاملہ ہے یار، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے غوث پاک اسے اٹھائیں گے، غوث پاک اسے جگائیں گے، لیکن غوث پاک تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے پیارے مسلمانوں غوث پاک تھوڑی دیر کھڑے رہے، کھڑے رہنے کے بعد پھر آپ واپس چلے گئے، تقریر ختم ہو گئی، آپ کی محفل ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، کچھ لوگ آپ کے پاس میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں غوث پاک بتائیے تو صحیح یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس شخص کے پاس میں گئے، وہ شخص سو رہا تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے آپ اسے اٹھائیں گے، آپ اسے ڈانٹیں گے، آپ اسے ماریں گے، لیکن آپ نے تو اسے اٹھایا نہیں ہے، آپ نے تو اسے جگایا نہیں ہے۔ غوث پاک کی محفل میں آنے والوں بڑے خوش نصیب ہو تم، غوث پاک کی محفل میں وہ شخص سو رہا تھا، غوث پاک سے لوگوں نے پوچھا تو غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یہ مجھ سے مت پوچھو، جو سو رہا تھا اسی سے جا کے پوچھ لو معاملہ کیا ہے۔ لوگ گئے اس کے پاس میں، اور جانے کے بعد میں پوچھتے بھائی بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے، تم سو رہے تھے، غوث پاک تمہارے سامنے آئے اور تمہیں اٹھایا نہیں ہے، تمہیں جگایا نہیں ہے، بلکہ غوث پاک تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، وہ شخص کہتا ہے لوگوں تم کیا سمجھ رہے تھے میں سو رہا تھا؟ نہیں نہیں میں سو نہیں رہا تھا، ارے جب غوث پاک منبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے تو غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے مدینے سے مصطفیٰ تشریف لا رہے تھے، تو غوث پاک پکار اٹھتے ہیں اے لوگوں سنو، ارے یہ تو آنکھوں کو بند کر کے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا، اور میں کھڑے ہو کر
یہ شان ہے غوث پاک کی. اس لیے میرے پیارے مسلمانوں بڑے خوش نصیب ہو آپ غوث پاک کی محفل میں تشریف لے کر کے آئے ہو, کیونکہ جہاں ذکر ہوتا ہے غوث پاک کا وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور میرے پیارے مسلمانوں غوث پاک کوئی عام ولی نہیں ہے, بلکہ غوث پاک کو اللہ نے سارے ولیوں کا سردار بنایا ہے. غوث پاک کو اللہ نے سارے ولیوں کا امام بنایا ہے. غوث پاک اللہ کی عبادت کرتے, غوث پاک اللہ کی ریاضتیں کرتے. دیکھو غوث پاک کو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. ایک مرتبہ میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا, حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا, یعنی اپنا جبہ دیا, اور دینے کے بعد میں ارشاد فرمایا, اے علی اے عمر فاروق اعظم, یہ میرا جبہ مبارک ہے, اس کو لو. اور لینے کے بعد میں تم قرن جاؤ. قرن میں ایک ہمارا عاشق رہتا ہے, قرن میں ہم سے محبت کرنے والا رہتا ہے, یعنی اویس قرنی رہتے ہیں. دیکھو مصطفیٰ اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. میرے پیارے مسلمانوں حضرت اویس قرنی نے نبی کریم کو دیکھا نہیں, نبی کریم کے پاس آ نہ سکے, کیونکہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے. اپنی ماں کی خدمت کرنے سے انہیں فرصت نہیں ملتی تھی, اس لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ نہ سکے. لیکن مصطفیٰ سے ایسا پیار کیا, مصطفیٰ ایسی محبت کی, میرے مصطفیٰ قرنی کی طرف کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے, اے میرے صحابیوں, قرن کے اندر سے مجھے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. قرن کے اندر ہمارا ایک عاشق رہتا ہے, قرن کے اندر ہم سے محبت کرنے والا رہتا ہے. تو معلوم ہو گیا نبی سے محبت کرنے والا چاہے کہیں پر بھی ہو, نبی اسے دیکھ لیتے ہیں, نبی اسے پہچان جاتے ہیں. ایسے ہی آپ بیٹھے ہو یہاں پر, آپ سب بھی نبی سے محبت کرنے والے ہو, تو نبی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے نبی کو اتنی پاور دی ہے, اتنی طاقت دی ہے. ارے غوث پاک کہتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اور غوث پاک نبی نہیں ہے بلکہ ایک ولی ہے, ولی. ارے جب غوث پاک پوری دنیا کو ایسے دیکھ سکتے ہیں, جب غوث پاک کی طاقت ایسی ہے, تو پھر ذرا سوچیے ہمارے نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا, ہمارے نبی کی پاور کا عالم کیا ہوگا. جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. میرے پیارے کا لیتا ہے نبی سے, سچا دل جو لگا لیتا ہے نبی سے, تو میرے پیارے مسلمانوں پھر نبی کریم بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں, بلکہ نبی کریم اپنے دیوانے کو پہچان جاتے ہیں. اور واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں یار ہم نبی سے پیار کیوں نہ کریں. ہر چیز اللہ نے نبی کے صدقے میں تو دی ہے, ہر چیز نبی کا صدقہ ہے. ارے ہم تو کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی نہ چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زبان, یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, یا رسول اللہ بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے, یا رسول اللہ تمہاری چمک, تمہاری جھلک, تمہاری دمک, تمہاری مہر, زمین و فلک, سکہ نشان تمہارے لیے, سکہ نشان تمہارے لیے. آقا کی شان تو یہ ہے, آقا کی شان کے بارے میں اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے ہیں, سرور کہوں کے مالی کو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, آخر وزان خط میں سخن اس میں کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ شان ہے ہمارے آقا کی. حضرت حسان بن ثابت نے بھی نبی کو دیکھا تو پکار اٹھے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بھی پکار اٹھے, یا رسول اللہ آپ
जैसा मैंने हसीन नहीं देखा। और कहते या रसूल अल्लाह देखता भी कहां से, आप जैसा किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं देखता भी कहां से, आप जैसा किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं है। और आगे बयान फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको तो तमाम उयूब नकाइश से पाक पैदा फरमाया, जैसा आप बनना चाहते थे आपको अल्लाह ने वैसे ही बनाया है। ये शान है मेरे मुस्तफा की, इसलिए नबी से सच्चा प्यार कर लो, नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो। और जो नबी से सच्चा प्यार करता है वो तो ये कहता है कि या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और नबी से मोहब्बत करने वाला तो ये कहता है ये जिंदगी है नहीं किसी के लिए, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी नबी की है नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वो जो दामने मुस्तफा से लिपटा या गाना हो गया, जो दामने मुस्तफा से लिपटा या गाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए जमाना उसका हो गया। ये शान है हमारे आका करीम की। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, हम अपने नबी से भी प्यार करें और अल्लाह के वलियों से भी प्यार करें। देखो गौसे पाक की शान मेरे आका ने पहचान लिया। मेरे आका ने हजरत अली को अपना जुब्बा दिया, हजरत उमर फारूक आजम को अपना जुब्बा दिया, कहा जाओ कर्न जाओ। और जाने के बाद में एक हमारा आशिक रहता है, हमसे मोहब्बत करने वाला रहता है, उसके पास में जाओ और जाने के बाद उसको कहना कि ये हमारा जुब्बा पहने, और पहनने के बाद मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे प्यारे मुसलमानों मेरे आका की। अब हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अली आए हैं, आने के बाद में कर्न में आए, आने के बाद में मेरे आका ने उनका हुलिया बताया था। हजरत उमर फारूक आजम ने उनका पता पूछा, लोगों ने बताया, उनके पास में पहुंचे और पहुंचने के बाद में हजरत उवैस करनी को नबी करीम का जुब्बा दिया है। हजरत उवैस करनी ने जैसे ही वो जुब्बा लिया है, लेने के बाद में पूछते हैं ए उमर फारूक आजम बताओ तो सही ये जुब्बा किसका है। तो बताया गया कि ए उवैस करनी ये जुब्बा नबी करीम का जुब्बा है। अल्लाहु अकबर, इतना सुना है तो हजरत उवैस करनी की खुशी की इंतहा न रही, वो खुश हो गए। कहते हैं ए रब्बे कदीर तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, वाकई में मैंने ऐसा प्यार किया है। और मैं तो ये समझ रहा था सिर्फ मैं ही नबी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब तो मालूम होता है अरे मुझसे ज्यादा मोहब्बत तो मेरे नबी करीम करते हैं, तभी तो मेरे लिए जुब्बा भेजा है। हजरत उवैस करनी ने उस जुब्बे को लिया है और लेने के बाद में अल्लाहु अकबर जुब्बे को पहना है और पहनने के बाद में दुआ करनी शुरू कर दी है। ऐ रब्बे कदीर नबी की उम्मत को माफ कर दे, नबी की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो आवाज आती है ऐ उवैस करनी हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है और तुम्हारी दुआ से हमने नबी की आधी उम्मत को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधी उम्मत को माफ कर दिया है। तो हजरत उवैस करनी कहते हैं मौला तू तो रहीम है, करीम है, जब आधी को कर दिया तो पूरी को कर दे मौला, परवरदिगारे आलम पूरी को बख्श दे। तो आवाज आती है देखो गौसे पाक की महफिल सजाने वालों, गौसे पाक की महफिल में आने वालों बड़े खुश नसीब हो। मेरे प्यारे मुसलमानों, आवाज आती है अल्लाह की जानिब से उवैस करनी हमने तुम्हारी दुआ से आधी उम्मत को माफ कर दिया है, लेकिन आधी उम्मत को हम किसी और की दुआ से माफ करेंगे। हजरत उवैस करनी कहते हैं मौला वो कौन होगा, वो कौन शख्स होगा जिसकी दुआ से तो आधी उम्मत को माफ करेगा, आधी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। तो आवाज आती है ऐ उवैस करनी अभी वो आया नहीं है बल्कि तुम्हारे बाद में आएगा और वो नबी का उम्मती होगा और हम उसको इतना ऊंचा मकाम अता करेंगे, यानी जैसे मैंने नबी को तमाम अंबिया में अफजल बनाया है ऐसे ही मैं उसको तमाम वलियों में अफजल बनाऊंगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। और वो बगदाद की जामा मस्जिद में मिंबर पर बैठकर ये ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो अल्लाह की जानिब से आवाज आती है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया उवैस करनी जो शख्स उसके हुक्म को मानेगा मैं उससे प्यार करूंगा। तो हजरत उवैस करनी कहते हैं
یہ شان ہے غوث پاک کی۔ میرے پیارے مسلمانوں دیکھو، غوث پاک کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ غوث پاک کی عظمت وہ ہے، غوث پاک کی شان وہ ہے کہ غوث پاک کا ذکر دنیا میں آنے سے پہلے ہوا ہے، کیونکہ غوث پاک پیدائشی اللہ کے ولی ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، غوث پاک کو اللہ نے بڑی طاقت والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور غوث پاک پیدائشی اللہ کے ولی جب اپنی ماں کے شکم سے آئے تو 18 پاروں کے حافظ قرآن بن کر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدرسے میں لے جایا گیا، مدرسے میں گئے اور جانے کے بعد میں استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، 1 پارہ پڑھ دیا، 2 پارے پڑھ دیے، 3 پارے پڑھ دیے، 4 پارے پڑھ دیے۔ استاد نے کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح، پڑھنے آئے ہو پڑھانے آئے ہو؟ استاد نے کہا بیٹا معاملہ کیا ہے، پڑھنے آئے ہو پڑھانے آئے ہو؟ اے بیٹا بتاؤ تو صحیح 18 پارے کہاں یاد کر لیے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں اے میرے استاد گرامی سنیے، یہ 18 پارے میں نے کسی دنیا کے مدرسے میں یاد نہیں کیے ہیں، کسی استاد سے یاد نہیں کیے ہیں۔ استاد کہتے ہیں بیٹا پھر کہاں یاد کر لیے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں اے میرے استاد گرامی، یہ میں نے 18 پارے اپنی ماں کے شکم میں یاد کیے ہیں، کیونکہ میری والدہ ان پاروں کو روزانہ پڑھا کرتی تھی، میں ان کو سنا کرتا تھا، تو میں نے ان سن کر اپنی والدہ کی شکم میں ان پاروں کو یاد کر لیا ہے۔ یہ شان ہے غوث پاک کی۔ ارے جب غوث پاک دنیا میں آئے تو آدھے حافظ قرآن بن کر کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، غوث پاک کی محفل ہم سجا رہے ہیں۔